السلام علیکم ناظرین، منصف ٹی وی کے پروگرام راہ ہدایت میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد حسام الدین، اور اس وقت اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ موجود ہیں آپ کے سوالات کے جوابات دینے کے لیے مفتی محمد شوکت ثنا قاسمی صاحب۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں پروگرام راہ ہدایت دینی، مذہبی، شرعی اور فقہی سوالات اور جوابات رومی پروگرام ہے، جس میں آپ اپنے ٹیلی ویژن اسکرین پر جو ٹیلی فون نمبرات اس وقت دکھائے جا رہے ہیں اس پر ہمیں براہ راست کال کریں۔ انشاءاللہ مفتی محمد شوکت ثنا قاسمی صاحب آپ کے سوالات کے جوابات دیں گے۔ سب سے پہلے تو ہم عید قرباں، عید الاضحیٰ کی مبارکباد آپ تمام ناظرین کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ مفتی محمد شوکت ثنا قاسمی صاحب کو ایک مرتبہ پھر اپنے اسٹوڈیوز میں آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ الحمدللہ قربانی کے ایک عظیم مرحلے سے امت مسلمہ گزر چکی ہے، اور اللہ رب العالمین نے مجھے آپ کو سب کو تمام امت مسلمہ کو، عالم اسلام کو ایک مرتبہ پھر عید الاضحیٰ اور قربانی کا موقع عطا فرمایا ہے۔ سب سے پہلے تو میں جاننا چاہوں گا کہ قربانی جو حاجیوں کے علاوہ عام لوگوں کی جانب سے دی جاتی ہے وہ کن ایام میں واجب ہے، کن ایام میں کر سکتے ہیں؟ 10 سے شروع کرتے ہیں تو کیا 11، 12، 13 یا 14 کب تک اس کی قربانی دی جا سکتی ہے؟ اور دوسرے ایک اور اہم سوال مفتی صاحب کہ اگر کوئی ان دنوں میں اب تک قربانی کسی وجہ سے، مجبوری کی وجہ سے نہ کر سکا ہو تو کس قسم کی اس وقت قضا واجب آئے گی، وہ کیا کرے؟ قربانی ہر صاحب استطاعت مسلمان خواہ مرد ہو یا عورت اس پر واجب ہے، اور قربانی کے دن بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے متعین ہے، اور وہ صرف 3 دن ہیں، 10، 11 اور 12 تاریخ کو۔ یہی 3 دن ہیں جو قربانی کے دن ہیں، انہی ایام میں قربانی کی جا سکتی ہے۔ اگر کوئی شخص سستی اور کاہلی کی بنیاد پر یا کسی اور وجہ کی بنیاد پر قربانی واجب ہونے کے باوجود وہ قربانی نہ دے سکا، تب اس کے لیے لازم ہے کہ ایک بکری کی قیمت کو وہ صدقہ کرے۔ اب اس کے لیے قربانی کی قضا کی ایک ہی شکل ہے کہ وہ اس کی قیمت صدقہ کرے۔ وہ بکرا خرید کر اب قربانی نہیں کر سکتا ہے، یا آئندہ سال کی قربانی میں اس قربانی کی قضا بھی نہیں کر سکتا ہے۔ ناظرین، پروگرام میں ہو چلا ہے ایک وقت مختصر سے وقفے کا، لوٹتے ہیں ہم کچھ ہی دیر بعد، جائیے گا نہیں، دیکھتے رہیے منصف ٹی وی۔ بعد دوبارہ آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد حسام الدین، اور اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی محمد شوکت ثنا قاسمی صاحب۔ وقفے کے بعد ایک مرتبہ پھر ہم آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ الحمدللہ جیسا کہ ہم نے آغاز میں کہا کہ عید قرباں سے ہم گزر چکے ہیں، مجھے سب سے یہ جاننا چاہوں گا کہ جیسا کہ اس سے پہلے آپ نے بتایا کہ اگر کوئی قربانی نہ کر سکا ہو تو وہ اب تو قربانی نہیں کر سکتا، وہ بہرحال صدقہ ان پیسوں کا کر سکتا ہے۔ اس سے پہلے کے پروگراموں میں عید سے قبل ہم نے گفتگو کی تھی سب کہ کیا کس طریقے سے غربا کو عید میں ان کا خیال رکھا جائے۔ میں ایک مرتبہ پھر آپ سے اس سوال کرنا چاہوں گا کہ ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ کس طرح عیدین کے موقع پر، یہ عید الفطر ہو یا عید الاضحیٰ ہو، کس طریقے سے غربا کا خیال رکھا جائے؟ عیدین ہی نہیں بلکہ پورے سال غربا کا، مساکین کا خاص طور سے خیال رکھنا چاہیے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ فی اموالہم حق للسائل، کہ تمہارے مال میں مانگنے والے کا حق ہے، نہ مانگنے والے کا حق ہے۔ اور اسی طرح مال میں زکوٰۃ کے علاوہ بھی حق ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ زکوٰۃ ادا کر لیے پھر ہم کو سال بھر تک چھٹی مل گئی، صدقہ اور خیرات نہ کیا جائے۔ ہمدردی، غمخواری، غریبوں کی مدد کرنا، مسکینوں کی مدد کرنا، حاجت مندوں کی حاجت پوری کرنا، یہ اسلام کی اہم تعلیمات میں سے ہے، اور اسلام کی خاص تعلیم ہے کہ حاجت کو پوری کی جائے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب تک کہ کوئی مسلمان کسی مسلمان کی حاجت میں رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی حاجتوں کو پورا کرتا ہے۔ اسی لیے سال بھر ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ ہم غریبوں کی اور مسکینوں کی مدد کریں، اور خاص طور سے عیدین کے موقع پر، خوشی کے موقع پر ہمیں اور آپ کو غریبوں کو نہیں بھولنا چاہیے۔
ایک اور اہم بات مفتی صاحب نے کہی ہے کہ نہ صرف عید کے موقع پر بلکہ ہر وقت ہی غربا کو ہم نہ بھولیں، لیکن بہرحال ایسے موقع پر زیادہ سے زیادہ انہیں یاد رکھنے کی ضرورت ہے۔ ناظرین وقت چلا ایک اور مختصر وقفے کا، لوٹتے ہیں کچھ ہی دیر بعد، جائے گا نہیں، پروگرام جاری رہے گا۔ راہ زندگی کے وہ سوال جن کا جواب درکار ہے۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام راہ ہدایت میں وقفے کے بعد دوبارہ آپ کا استقبال ہے۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد حسام الدین۔ وقفے میں جانے سے قبل ہم گفتگو کر رہے تھے قربانی سے متعلق، عید قربان سے متعلق، عید الاضحیٰ سے متعلق۔ مفتی صاحب جیسا کہ قربانی کی جو عید ہے، عید الاضحیٰ ہے، اس میں بہت ساری نصیحتیں ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت سے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی سیرت سے، لیکن اصل پیغام اس سے امت مسلمہ کو کیا اخذ کرنا چاہیے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو دیکھا جائے اور ان کی زندگی کو اسے قربانی کی عظیم الشان عبادت سے جوڑ کر اگر دیکھا جائے تو بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ کے رضا کے لیے، اللہ کی محبت کے لیے انسان ہر طرح کی قربانی دینے کے لیے تیار ہو جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ماں باپ کو چھوڑا محض اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت اور اللہ تعالیٰ کے حکم کی بنیاد پر، اپنے وطن کو چھوڑا، اپنے شہر کو چھوڑا، اپنے ملک کو چھوڑا، یہاں تک کہ 80 سال کے مسلسل دعاؤں کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے اور ابھی وہ شیرخارگی کی عمر میں تھے کہ فوری طور سے حکم آیا کہ اپنے سے ہونہار فرزند کو مکہ کے وادی غیر ذی زرع میں، نہیں جہاں کوئی چرندہ ہے، نہ پرندہ ہے، نہ درندہ ہے، نہ جہاں پانی کا کھانے کا کوئی انتظام نہیں ہے، وہاں لے آ کر چھوڑ دو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیوی اور بچوں کو لیا اور لے آ کر خانہ کعبہ کے قریب چھوڑ کر چلے آئے۔ اس کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام جب بڑے ہوئے اور چلنے کے لائق ہو گئے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ چلنے لگے، گھومنے لگے، تو اللہ تعالیٰ کا حکم آیا کہ اپنے اس اکلوتے فرزند کو اللہ کے راستے میں قربان کر دو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مینا کی میدان میں لے آ کر حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لٹایا اور باضابطہ طور پہ چھری ان کے گردن پہ چلا ڈالی۔ یہ الگ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کو یہ منظور نہیں تھا اور یہ منشا بھی نہیں تھا کہ حضرت اسماعیل کو ذبح کرایا جائے، یہ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے ایک امتحان تھا جس امتحان میں کامیاب ہوئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی کو دیکھا جائے تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ ہر جگہ پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قربانی کو پیش کیا اللہ کی محبت کے لیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب کو حاصل کرنے کے لیے۔ اور اللہ کا ایک اصول ہے کہ اللہ جب کسی کو کچھ دینا چاہتا ہے تو پہلے اس کو آزماتا ہے، آزمانے کے بعد ہی اس کو کچھ دیتا ہے۔ چنانچہ قرآن نے خود کہا اذ ابتلی ابراہیم ربہ بکلمات فاتمہن، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے آزمایا چند چیزوں میں، انہوں نے اس کو پورا کیا تو اللہ تعالیٰ نے انعام کیا دیا، انی جاعلک للناس اماما۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو انسانیت کا پیشوا اور انسانیت کا رہنما بنایا گیا۔ یہاں سے ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی کو مقام دیتا ہے، اپنی محبت دیتا ہے، اپنا قرب دیتا ہے، تو پہلے اس کو آزماتا ہے اور اس انسان کو اللہ کے راستے میں اللہ کی محبت کے لیے قربانی پیش کرنی پڑتی ہے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی قربانی اور اس کے خلوص اور اس کے اخلاص نیت کی بنیاد پر اس کو مقام اور مرتبہ دیتا ہے۔ تو گویا کہ یہ قربانی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ اللہ کے راستے میں، اللہ کے حکم پر، اللہ کی محبت میں بکرا تو کیا اور بھی کوئی چیز قربان کرنے کا موقع ملے تو ہم اس سے بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے، یہاں تک کہ جان بھی اگر قربان کرنے کا موقع مل جائے تو ہم اس کو بھی اللہ کے حضور میں پیش کر دیں گے۔ ناظرین کالر اس وقت فون لائن پر ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، پروگرام میں آپ کا خیر مقدم۔ مبارک۔ آپ کو تمام کو عید مبارک ہیں۔ اپنا نام بتائیں، کہاں سے کال کر رہے ہیں؟ عدل آباد سلیم۔ عبد السلیم صاحب فرمائیے، پروگرام میں خیر مقدم کرتے ہیں، کیا سوال ہے؟ یہ اپنے محرم میں کچھ اپن شربت یہ کر سکتے کیا؟ جی، محرم میں شربت بنایا جا سکتا ہے، کیا پلایا جا سکتا ہے؟
यही जानना चाह रहे हैं। जी जी जी। शादी में कुछ वीडियो लेते वो जायज है क्या? ठीक है, जरूर इंशाल्लाह दोनों सवाल आपके शामिल करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अब्दुल सलीम साहब प्रोग्राम में शामिल होने कॉल कर। ठीक है, जज़ाकल्लाह। एक और कॉलर सब हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, प्रोग्राम में आपका खैर मकदम है। अपना नाम बताएं, कौन सा, आप कहाँ से बात कर रहे हैं? अपने टीवी की आवाज को कम कर दीजिए, अपना नाम बताइए, कहाँ से कॉल कर रहे हैं? मैं निजामाबाद से बात कर रहा हूँ, अब्दुल गफ्फार। जी मोहतरम, प्रोग्राम में आपका खैर मकदम है, फरमाइए क्या सवाल है? ये मोहताब जी जो है ना, कुर्बानी क्या उम्र के बच्चे तक दे सकते हैं? यानी कितने साल के बच्चे की, कितने साल के बच्चे का हाज की कुर्बानी की तरफ से मरहूम के नाम से भी दे सकते हैं, नहीं दे सकते? ठीक है, ये पूछना है। जरूर इंशाल्लाह आपके सवाल को शामिल करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अब्दुल गफ्फार साहब प्रोग्राम में शामिल होने कॉल करने का, बहुत बहुत शुक्रिया। जी, आदिलाबाद से अब्दुल सलीम साहब का सवाल है, जैसा के आने वाला महीना माह मुहर्रम अल हराम इस्लाम की कैलेंडर का पहला महीना रहेगा, इसमें जो आमतौर पर बहुत सारी खिलाफातें भी चलती हैं, ये शरबत पिलाने का जो सवाल इन्होंने किया है, क्या ये शरबत पिलाना दुरुस्त है? मुहर्रम में बहुत सारे रसूम, बिदात और खुराफात का इर्तिकाब किया जाता है। इंशाअल्लाह तबारक व तआला जब मुहर्रम का महीना शुरू होगा तो आप हमारा ये प्रोग्राम देखिए, यकीनी इंशाअल्लाह तबारक व तआला हम तमाम तफसीलात आपके सामने पेश करेंगे। इसीलिए कि अगर हम अभी बता दें कि शरबत का मामला तो उस दिन शायद याद ना हो और आप शरबत पी ले तो वो अच्छा नहीं होगा। शरबत तो नहीं पीना है, लेकिन उस दिन अगर आप सुनेंगे तो शायद आप याद रखेंगे। जरूर इंशाल्लाह आने वाले मुहर्रम के महीने में, फिर और इससे कबल भी इंशाल्लाह आप अपने सवालात को तैयार रखें। न सिर्फ शरबत बल्कि दीगर बहुत सारे सवालात मुहर्रम की मुनासिबत से हो सकते हैं। एक अहम इस्लामी महीना है इस्लामी तारीख का, इंशाल्लाह उस पर हम मुफ्ती साहब से काफ़ी गुफ्तगू करेंगे। दूसरा सवाल एक जनरल आम सवाल है कि क्या शादी ब्याह में जो वीडियोग्राफी की जाती है किस हद तक उसकी इजाजत है? शादी को लोग आम तौर से दीन का काम समझते ही नहीं है। निकाह को दुनिया का काम समझा जाता है, हालांकि निकाह एक इबादत है और इबादत को इबादत के तरीके पर किया जाएगा, मनमानी तरीके पर नहीं किया जाएगा। आजकल हमारे पास जो शादियां हो रही है वो इबादत के तरीके पर नहीं हो रही है, वो मनमानी हो रही है। जिसको जैसा दिल आता है वो शादी कर लेता है, बस एक रस्म अदा करता है कि काजी साहब को बुलाता है, मस्जिद में बैठाता है और निकाह पढ़ा लेता है। बाकी मनमानी जिस तरह जो आदमी चाहता है शादी करता है, कोई जहेज ले रहा है तो कोई घोड़े जोड़े की रकम ले रहा है तो कोई वलीमे के पैसे का मुतालबा कर रहा है। और वीडियोग्राफी तो ऐसी आम हो चुकी है, ऐसी वबा फैल गई है वीडियोग्राफी की कि हैरत होती है कि दुल्हन को दुल्हा भी नहीं देखे रहता है, लेकिन वीडियोग्राफर उसको हर जाविये से देख चुका होता है। यानी शर्म आनी चाहिए कि एक दुल्हन को बेहतरीन सजाया जाए और गैर महरम को बुला कर लाया जाए, उसको हर जाविये से हर एंगल से उसकी फोटो ली जाए और वो वीडियो वाला हर एतबार से फोटो ले। ये कतन जायज नहीं है, बिल्कुल हराम है किसी गैर महरम मर्द के लिए किसी गैर महरम औरत का देखना, और खास तौर से जब औरत के मुकम्मल ज़ेब व ज़ीनत में हो, दुल्हन बनी हुई हो और ऐसी हालत में देखना, ये तो शर्म की बात है दुल्हे वालों के लिए भी और दुल्हन वालों के लिए कि किस तरह अपने बेटी को और अपने बहू को वीडियोग्राफर के सामने पेश कर देते हैं और वह एंगल से फोटो उतार लेता है, लेके चला जाता है। ये बहुत ही अफसोसनाक पहलू है और ये बिल्कुल हराम है, नाजायज है, इससे हम मुसलमानों को बचना चाहिए। नाज़रीन, प्रोग्राम राह हिदायत में वक्त चला है और मुख्तसर वफ़े का जाइएगा नहीं, लौटेंगे हम कुछ ही देर बाद और इंशाल्लाह जारी रहेगा प्रोग्राम राह हिदायत। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम राह हिदायत में वक्फे के बाद एक बार फिर आपका खैर मक़दम है। वक्फे में जाने से कबल निज़ामाबाद से अब्दुल गफ्फार साहब ने सवाल किया था मुझे सबकी कुर्बानी के मुतालिक कि कितने साल के बच्चे पर कुर्बानी वाजिब होती है। देखिए, इस सिलसिले में
دو باتیں ہیں، ایک ہے قربانی کا واجب ہونا اور ایک ہے قربانی کا کرنا۔ قربانی ایک عبادت ہے اور عبادت تو بالغوں پر واجب ہوتی ہے، نابالغوں پر واجب نہیں ہوتی ہے، لہذا قربانی تو بالغ ہونے کے بعد اگر وہ صاحب نصاب ہے تو ہی واجب ہوگی ورنہ واجب نہیں ہوگی۔ ویسے قربانی اگر کوئی دینا چاہتا ہے نفلی قربانی تو ایک دن کے بچے کی طرف سے بھی دے سکتا ہے، 10 دن کے بچے کی طرف سے بھی دے سکتا ہے۔ قربانی نفلی قربانی کے لیے عمر کی کوئی قید نہیں ہے، واجب قربانی کے لیے ضروری ہے کہ وہ بالغ ہو اور بالغ ہونے کے بعد وہ صاحب استطاعت بھی ہو۔ ایک اور سوال یہ ہے کہ کیا مرحومین کی جانب سے قربانی کی جا سکتی ہے؟ جس طرح زندوں کی طرف سے قربانی کی جا سکتی ہے، مرحومین کی طرف سے بھی قربانی کی جا سکتی ہے، اور مرحومین کی طرف سے قربانی کرنا بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال 2 بکرا ذبح کیا کرتے تھے، ایک اپنی طرف سے اور ایک اپنی امت کی طرف سے، اور امت میں وہ لوگ بھی شامل تھے جو غزوہ بدر میں یا غزوہ احد میں شہید ہو چکے تھے، ان کی طرف سے بھی قربانی ہوتی تھی، اور ان لوگوں کی طرف سے بھی کی جاتی تھی جو اب تک دنیا میں پیدا ہی نہیں ہوئے تھے۔ اور خود نبی علیہ السلام نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا تھا کہ میرے اس دنیا سے جانے کے بعد میری طرف سے قربانی کیا کرنا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وصیت پر اور اس حکم کی تعمیل میں ہر سال 1 بکرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ذبح کیا کرتے تھے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی قربانی دی جا سکتی ہے، مرحومین کی طرف سے بھی قربانی دی جا سکتی ہے۔ سکے سے پہلے ہم نے گفتگو کی کہ یہ جو قربانی کا عمل ہے مکمل حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جڑا ہوا واقعہ ہے، اور وہ ان کی پوری زندگی آزمائش میں گزری ہے، اور پھر جیسا کہ آپ نے کہا یہ قربانی کا آخری مرحلہ جو ہم سے کچھ اگر مانگتا ہے تو وہ ہماری اگر کبھی ضرورت پڑے تو ہماری جانیں بھی ہم اللہ کی بارگاہ میں نچھاور کرنے کے لیے تیار ہو سکتے ہیں۔ ایک اور قربانی کے واقعے میں جو چیز ہمیں ملتی ہے، جو سبق میں ملتا ہے، وہ اولاد کی تربیت کا ہے، والدین کی تربیت کا ہے کہ کس طریقے سے ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل کی تربیت کی کہ جب ان سے کہا گیا کہ مجھے اللہ کا حکم ہوا ہے، حکم بھی نہیں بلکہ اشارہ ہوا ہے، تو حضرت اسماعیل راضی ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ جو حکم اللہ کا آپ کو ملا ہے، جو اشارہ ملا ہے اس پر آپ عمل کریے، مجھے آپ صابر ہونے پائیں گے۔ تو کس طریقے سے ہم اس واقعے کو اولاد کی تربیت میں ملیں گے کہ ایک جیسا کہ آپ نے بھی کہا کہ بالکل ایک بے آب و گیا وادی میں چھوڑنے کے بعد پھر اس کے بعد جو تربیت کی، تو کس طریقے کی تربیت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بچے کی؟ اصل میں بچوں کی تربیت میں باپ سے زیادہ ماں کا کردار ہوتا ہے۔ اگر ماں ہاجرہ ہو تو ظاہر سی بات ہے بچہ اسماعیل ہی پیدا ہوگا، ماں اگر فاطمہ ہو تو بچہ حضرت حسن اور حسین جیسا پیدا ہوگا۔ تو اصل میں بچوں کی تربیت میں ماں کا بڑا کردار ہوتا ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی تربیت میں اگرچہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کا اور ان کی شفقت اور محبت کا دخل تھا، لیکن تربیت میں بہت بڑا دخل حضرت ہاجرہ کا تھا، جنہوں نے اس وادی غیر ذی زرع میں جہاں پہ کچھ بھی موجود نہیں تھا وہاں پہ انہوں نے اپنے بچوں کی ایسی تربیت کی، اس طرح سے ان کو سمجھایا اور ان کے دلوں میں اللہ کی محبت کو، باپ کی اطاعت کو، ماں کی فرما برداری کو بیٹھایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب خواب کا تذکرہ کیا حضرت اسماعیل سے، بڑی عمر نہیں تھی، 10 یا 12 سال کی عمر تھی، تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بغیر کسی سوچے اور سمجھے فوری طور سے کہہ دیا کہ آپ کو جو کرنا ہے بالکل کر لیجئے، آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ تو ظاہر سی بات ہے یہ بہت بڑی تربیت کا دخل تھا کہ بچہ قربان ہونے کے لیے جا رہا ہے اور اپنے باپ سے یہ کہہ رہا ہے کہ میں بالکل تیار ہوں، جو آپ کو کرنا ہے کر لیجئے۔ تو اصل میں یہ ماں کی تربیت کا بہت بڑا اس میں دخل ہوتا ہے، اسی لیے مائیں اپنے بچوں کی اچھی سے اچھی تربیت کرنے کی کوشش کریں۔ ناظرین، پروگرام راہ ہدایت کا وقت ختم ہونا چاہتا ہے۔ آج زیادہ ناظرین کے سوالات کو ہم شامل نہیں کر سکے، لیکن جن امور پر بھی بات ہوئی ہے، جن مسائل پر بھی بات ہوئی ہے، بہت ہی اہم مسائل ہیں۔ الحمدللہ بہت ہی کم وقت میں اختصار کے ساتھ مفتی صاحب نے قربانی کے پیچھے کیا مقصد ہے، اور پھر اولاد کی تربیت کے متعلق، پھر دیگر کے عام
معاشرے کے اندر جس طریقے سے ویڈیو کا کلچر ہے شادی بیاہ کے تقاریب وغیرہ میں، اس پر بھی بہرحال کم وقت میں بہت ہی مکمل اور اچھی باتیں آپ نصیحت آموز باتیں آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ جو کچھ ہم نے سنا ہے اس پروگرام میں اس پر ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ پروگرام راہ ہدایت کا وقت یہیں پر ختم ہونا چاہتا ہے۔ ایک مرتبہ پھر ہم مفتی صاحب کے مشکور ہیں اور میں آپ کا میزبان محمد شاہ مبین پوری منصف ٹیم کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ دیکھتے رہیں منصف ٹی وی۔ خدا حافظ۔